بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے سبق میں ہم آج کل مسائل پڑھ رہے ہیں لعان کے، اور آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے لعان والی عورت پانچویں قسم کیوں اٹھائے گی۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور، آیت مبارکہ ہے 9۔ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تذکرہ یہ چل رہا ہے کہ جس طرح لعان کرنے والا مرد اپنی بیوی کے بارے میں 4 قسمیں اٹھائے گا کہ اس نے واقعی بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، بالکل اسی طرح عورت بھی 4 قسمیں اٹھائے گی۔ اور جس طرح مرد یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، عورت یہ کہے گی کہ 5ویں قسم کی باری جو کہے گی وہ ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ ان غضب اللہ، کہ رب کائنات کا قہر و غضب ہو علیہا، اس پر، ان کانا، اگر ہے اس کا شوہر، من الصادقین، سچوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور 5ویں دفعہ عورت یہ کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خامد سچوں میں سے ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک بڑا قیمتی نقطہ ابتدا میں ہی عرض کر دیا۔ کہتے ہیں فخصھا بالغضب، مرد کی باری آئی تو لفظ لعنت استعمال ہوا، لیکن عورت کے لیے رب کائنات نے لفظ غضب استعمال کیا، اس لیے کہ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ کہتے ہیں ان الغالب ان الرجل لا يتجشم فضیحۃ اہلہ ورمیہ بالزنا الا هو وصادق معذور۔ بڑا پیارا جملہ ہے یہ، کہ غالب بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو جو کہ اس کی عزت ہے اس کی تضلیل برداشت نہیں کرے گا، نہ ہی اس پر بدکاری کا الزام لگائے گا جب تک کہ وہ سچا نہ ہو۔ اور عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر سچ بول رہا ہے، اس لیے رب کائنات نے یہ فرمایا کہ 5ویں مرتبہ عورت یہ کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو۔ اور بڑا قیمتی جملہ آگے پھر عربی میں آ گیا، میں نقل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہتے ہیں والمغضوب علیہ هو الذی یعلم الحق، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا غضب اس انسان پر ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ حق کیا ہے، پھر اس سے اعراض کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے یہ احکامات
کیوں دیے، یہ انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب کائنات نے جو غضب کا لفظ استعمال کیا اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے بہت کچھ بیان کیا، خاص طور پر امام ابن جریر نے، پھر امام واحدی نے الوسیط میں، پھر امام نصفی نے اپنی تفسیر میں، امام سرخسی نے المبسوط میں، اور امام المواق نے التاج والاکلیل میں، امام نووی نے منہاج الطالبین میں، امام برہان الدین ابن المفلح نے المبدع میں۔ تو ظاہر بات ہے ہم یہاں پوری تفصیل تو اس کی بیان نہیں کر سکتے، مختصر یہ ہے کہ عورت 5ویں مرتبہ لفظ غضب استعمال کرے گی، یہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے اپنے دعوے میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کا قہر و غضب مجھ پر نازل ہو، اور جب وہ یہ بات کہہ دے گی تو اس پر پھر زنا کی حد جاری نہیں ہو سکتی، قطع نظر اس بات کے کہ میاں بیوی میں جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ اس طریقے سے ان کے درمیان لعان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس حالت میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ مرد کی طرف نہ منسوب ہو سکتا ہے، نہ تو منسوب ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا وارث ہوگا، بلکہ وہ اپنی والدہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی۔ اور یہاں ایک اور نقطہ بڑا قیمتی اہل علم نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ لعان کا تعلق صرف اور صرف مرد کے ساتھ ہے، یعنی عورت اپنے شوہر پر اگر زنا کا الزام لگائے تو وہاں پر لعان نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی بڑا قیمتی ہے کہ یہاں قسم کو گواہی کہا گیا ہے، شہادہ، اس لیے کہ یہ یہاں پر جو قسم ہے وہ گواہی کے قائم مقام ہے، اور عام طور پر جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو وہاں پر بھی لفظ شہادہ ہی استعمال ہوتا ہے، اور اس کو لعان کی قسم بھی کہا جاتا ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، واحد تفسیر میں اس حوالے سے کچھ اور باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جن کو میں تفصیل کے ساتھ نہیں لیکن اختصار کے ساتھ ضرور آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ یہ لعان کا جو صیغہ ہے وہ یہی ہے کہ اشہد باللہ، بلکہ اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیت بہ زوجتی، کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی پر جو بدکاری کا الزام لگایا ہے اس میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، پھر یہی کام عورت کرے گی۔ اور اس حوالے سے ہمیں پھر بہت سارے واقعات اسلامی تاریخ میں مل جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا لعان جو ہے وہ شریک بن سحما کا ہوا تھا۔ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر یہ الزام لگایا تھا، اور یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہمیں صحیح بخاری میں 2671 4747 حدیث میں مل جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے اس واقعے کو یہاں پوری تفصیل کے ساتھ تو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہی ہمیں 5306، 13 اور 14 حدیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک آدمی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اپنی بیوی پر بہتان لگایا
اور اپنے بچے کا انکار کر دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے درمیان لعان کروایا اور بچہ عورت کے حوالے کر دیا، اور دونوں کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدگی کروا دی۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمیں ایک اور واقعہ صحیح بخاری میں ہی مل جاتا ہے 4746ویں حدیث کے تحت، کہ ایک آدمی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی بیوی پر الزام لگایا۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ تو پھر پانچواں واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے مختلف کتابوں میں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں 5349ویں اور 50ویں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سب سے پہلے سمجھایا اور اس کو بتا دیا کہ یاد رکھو دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ ہلکا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اپنی بیوی پر جھوٹا الزام نہیں لگا رہا۔ آقا علیہ السلام نے پھر عورت کو بھی بلایا اور اس کو بھی نصیحت کی، لیکن اس نے بھی یہی کچھ کہا۔ تو یہ کچھ واقعات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، ورنہ تفصیلات میں اگر جایا جائے تو ہمیں اپنی تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں، اور ملیں بھی کیوں نہ، انسان ہے، انسانی زندگی میں تمام کے تمام معاملات اسی طریقے سے ہی چلتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، پھر انسان کو اپنے خاندان کی غیرت مارتی ہے، خاندانی وقار جو ہے وہ مارتا ہے۔ تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، اگر اعتراف کرے تو خاندان کی عزت خاک میں ملے گی، اور اگر نہ کرے تو ظاہر بات ہے آخرت ہاتھ سے جائے گی۔ تو زیادہ تر لوگ اپنی عاقبت کو برباد کر لیتے ہیں، اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، صرف اور صرف جھوٹے خاندانی وقار کے لیے۔ حالانکہ حقیقت بات یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ غلطی کر کے اس کا اعتراف کرنے والا انسان بزدل نہیں ہوتا، بہت بہادر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، غلطی کر کے اس کا اعتراف کرنا یہ بڑے بہادر لوگوں کا کام ہے، یہ بزدلوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ تفسیر احسن البیان میں لکھتے ہیں کہ چونکہ میاں بیوی کا رشتہ انتہائی زیادہ نازک ہوتا ہے، اور یہ بات صرف اس وجہ سے نہیں کی جا رہی کہ یہ بات کرنے والا ایک مرد ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی مرد جس کو رب کائنات نے غیرت کا مادہ عطا فرمایا ہے، وہ کبھی بھی اپنی بیوی پر اتنی آسانی کے ساتھ یہ الزام نہیں لگائے گا۔ اس کے باوجود شریعت کہتی ہے کہ اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو پھر تمہارے اور اللہ کے درمیان معاملات ہیں، دونوں کے درمیان لعان ہو گیا۔ جب لعان ہو جائے گا تو لعان کے بعد پھر دونوں کے درمیان دائمی اور ابدی طور پر جدائی ہو جائے گی، پھر یہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔